حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حدیث کو روایت کی امام طبری نے جامع البیان میں، حافظ ابن کثیر نے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک دن حضور کے ساتھ آ رہے ہیں، کہا حضور آج میرا دل چاہتا ہے آپ خاموش رہیں، آج میں بولوں، میں دنیا کو بتاؤں کہ یہ کون سی ہستی ہے۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ تو آقا علیہ السلام اور حضرت صدیق ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہا لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، جو ان کی اطاعت کرے گا کامیاب ہوگا اور جو عصیان اور نافرمانی کرے گا ہلاک ہو جائے گا۔ جب آپ دعوت دے رہے تھے تو لوگ آپ کی طرف دوڑے، مشرکین، انہوں نے حضرت صدیق کو پکڑ لیا اور اتنا مارا، اتنا زد و کوب کیا، تشدد کیا، جسمانی تشدد کیا کہ آپ بالکل قریب المرگ ہو کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب جب یہ کیفیت بنی تو آپ کے قبیلے میں سے ایک شخص دوڑا ہوا آیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو ابو بکر ہے، وہ پورے قبیلے کو بلا لایا، آپ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا، سارا قبیلہ جمع ہو گیا اور ہر ایک نے تلواریں نکال کے قسم کھائی کہ جب تک ہم ابو بکر کا بدلہ نہیں لیں گے ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے گھر کو لوٹے گا۔ بولیے نا یار، تھوڑا سا ساتھ چلتے جائیں۔ کہا ہم میں سے کوئی بھی گھر جائے گا نہیں، سارے قسمیں کھا رہے ہیں۔ حضرت صدیق بے ہوش پڑے۔ اب دیکھیے گا عشق کس کو کہتے ہیں، بے ہوش ہے، جسم لہو لہان ہے، لیکن جیسے ہی آنکھ مبارک کھلتی ہے تو زبان پر الفاظ جاری ہوتے ہیں، ما فعل برسول اللہ، پہلا جملہ یہ جاری ہوتا ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے۔ آپ کے خاندان نے کہا دیکھو اس کو، دیکھو ابو قحافہ کا بیٹا محمد کا مجنون بن گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جب بھی دنیا دار کسی مومن کو دیکھے گا کہے گا یہ مجنون اور پاگل ہے، اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اسے دنیا کا پتہ ہے، اسے دنیا کا پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود اس نے چھوڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے۔ ابو قحافہ کا بیٹا محمد کا مجنون بن گیا، ہمیں اس کی پڑی ہے اور اسے اس حالت میں بھی اپنے نبی کی پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ بات کی تو حضرت صدیق نے فرمایا اخرجوا من بیتی، نکل جاؤ میرے گھر سے، جس کو میرے نبی کا نام اچھا نہیں لگتا میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ سب کو نکال دیا۔ آپ کی والدہ رونے لگ گئی، کہا میرے بیٹے یہ کیا کیا؟ کہا جو میرے نبی کے نام کو پسند نہیں کرتا، ابو بکر کا اس سے کوئی رشتہ اور ناتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ والدہ نے کہا کچھ کھا لو، دوائی پی لو۔ تو حضرت صدیق نے کیا کہا؟ کہا اے میری والدہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ اذوق طعاما ولا اشرب شرابا، میں قسم کھاتا ہوں میں نہ اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، کب تک؟ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کو نہیں دیکھ لیتا۔ کہیں میرے بعد حضور کو تکلیف نہ دی انہوں نے، میں تو بے ہوش ہو کے گر پڑا تھا، کہیں سرکار کو تکلیف نہ دی ہو، جب تک میں خود نہ دیکھ لوں مطمئن نہ ہو جاؤں مجھے چین نہیں آئے گا، سکون بولیے نا نہیں آئے گا۔ آپ کی والدہ پریشان ہوئی کہ میں اس حالت میں کیسے لے کے جا سکتی ہوں؟ کہا بنت خطاب ام جمیل، اس سے جا کے پوچھی، حضرت عمر کی بہن سے، وہ مسلمان ہو چکی تھی، ان سے جا کے جب پوچھا انہوں نے کہا کون محمد رسول اللہ، کون ابو بکر؟ میں نہیں جانتی، چونکہ حکم تھا چھپانے کا، حکم تھا بولیے چھپانے کا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر انٹیلیجنس کے ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں وہ اگر اس طرح کا بیان دیتے ہیں یا کسی کو راز رکھنے کا کہا جائے وہ اس طرح کا بیان دے دے تو اللہ کے ہاں جھوٹ اور گناہ شمار بولیے نا نہیں ہوتا۔ راز کی حفاظت کرنا ضروری ہے، راز کی حفاظت کرنا کا مجھے نہیں پتا۔ تو حضرت صدیق کی والدہ پریشان ہو کے جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ بہن اگر تم کہو تو میں تمہارے بیٹے کا حال نہ دیکھ لوں، تم نے بتایا وہ زخمی، کہا آ جائیے۔ جب وہ آئیں انہوں نے دیکھا تو وہ رو پڑی، کہا ابو بکر کریم و نفیس شخصیت، انتہائی مہربان شخصیت، جو اپنوں اور غیروں کا درد رکھنے والے ابو بکر، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اللہ ان سے انتقام لے۔ فرمایا یہ باتیں چھوڑو، مجھے بتاؤ سرکار کا کیا حال ہے؟ کہا سالم و صالح، حضور بالکل تندرست ہے، حضور کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچا، اللہ کے فرشتوں نے ان کی حفاظت فرمائی، حضور کو کچھ نہیں ہوا۔ کہا نہیں مجھے چین نہیں آ رہا، جب تک میں سرکار کو خود نہ دیکھ لوں
اس وقت تک مجھے سکون ملے گا نہیں. کہا کیسے جائیں گے؟ کہا ایک بازو تم پر ایک بازو اپنی والدہ پہ رکھتا ہوں, مجھے گھسیٹتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں لے جائیں. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے فَأَكَبَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَبَّلَهُ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے میرے آقا ان کے اوپر جھک گئے اور حضرت ابوبکر کو چومنے لگ گئے کہ یہ وہ ابوبکر ہے جس نے میری خاطر مار کھائی ہے, یہ وہ ابوبکر ہے جس نے میری خاطر تشدد سہا ہے. حضور چومنے لگ گئے, تمام مسلمون بھی ان کے اوپر جھک گئے اور ان کو چومنے لگ گئے. وَرَقَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ رِقَّةً شَدِيدًا. حضور بہت روئے ان کے لیے, اور جب حضور رو رہے تھے تو حضرت صدیق نے اس وقت بھی کہا بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ, حضور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, مجھے اپنی تکلیفوں کا کوئی درد نہیں, مجھے اپنی تکلیفوں کا کوئی درد. حضور درد ایک بات کا ہے, وہ میرے سامنے آپ کی گستاخیاں کر رہے تھے اور میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا. حضور درد اس چیز کا ہے, اس کے سوا مجھے کوئی درد نہیں. یہ آپ کا عشق اور جنون تھا, محبت تھی آقا علیہ السلام سے. ایک دن میرے آقا, دو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی. کیا ہوئی بولیے؟ لڑائی ہوئی. حضور ان کی صلح کرانے کے لیے چلے گئے. اب جب صلح وہاں پہنچے نا, معاملہ سنتے سناتے تاخیر ہو گئی, عصر کی نماز لیٹ ہو گئی. تو حضرت بلال نے کہا ابوبکر عصر کی نماز جا رہی ہے, اگر آپ کہیں میں اقامت کہوں تو آپ جماعت کروا دیں گے؟ کہا ٹھیک ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے کئی مرتبہ بیان کیا صحیح بخاری میں. یہ میں سنی تقریر نہیں کر رہا, میرا ایم فل کا جو مقالہ ہے تھیسس ہے وہ میں نے صحیح بخاری شریف پہ کیا ہوا ہے, عربی زبان میں, اور کئی کتابیں میری عربی زبان میں ہیں, اردو زبان میں ہیں الحمدللہ. تو یہ تحقیق میرا شعبہ ہے. تو امام بخاری نے کئی مرتبہ بیان کیا, اور حدیث نمبر 652 بھی ہے, اور امام بخاری بار بار لائیں اس حدیث کو. امام مسلم نے بھی بیان کیا. توجہ رکھیے گا, ذرا ذوق سے سنیے گا. اب حضرت ابوبکر صدیق نے جماعت شروع کر دی ہے, نماز ہو رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, صحابہ کی جماعت ہو رہی ہے. دوران نماز سرکار تشریف لے آئے. دوران نماز حضور آ گئے. جب حضور آئے تو صحابہ نے کیا کیا, جب پچھلی صفوں میں آئے نا, اب کسی کے لیے اجازت نہیں کہ وہ صفوں کو چیرے اور آگے جائے, لیکن میرے آقا کی شان دیکھیے, حضور کی بولیے شان دیکھیے. حضور یوں دو بندوں کو پکڑتے اور صف کو چیر دیتے ایسے, اور آگے جا رہے ہیں. جب 2-4 صفیں چیری نا تو صحابہ نے دیکھ لیا حضور آ گئے. کیا جملہ تو بولو کتنا میٹھا ہے یار, حضور آ گئے ہیں. تو انہوں نے جو نماز پڑھ رہے تھے نا, انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا. تصفیق, تالیاں, تصفیق. مسجد نبوی میں حالت نماز میں تالیاں مار رہے ہیں. کس کے لیے؟ حضور کے لیے. جو سرکار کی محبت میں, حضور کے ادب میں, حضور کے عشق میں ایسا عمل حالت نماز میں ہو, اس سے نماز نہیں ٹوٹ رہی. اندازہ فرمائے. تالیاں مار رہے ہیں, تصفیق کر رہے ہیں حالت نماز میں. یہ نماز ہو رہی ہے, تالیاں ماری جا رہی ہیں. کیوں؟ ایک الارم دے دیا جائے امام کو کہ حضور آ گئے ہیں. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب لوگوں نے تالیاں ماری, تصفیق کی, وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ, تو حضرت ابوبکر نماز میں کسی طرف دھیان نہیں کرتے تھے. جب پوری جماعت نے دیکھا کہ ہم تالیاں مار رہے ہیں اور وہ نماز پڑھائی جا رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا؟ اکثر الناس التصفیق, لوگوں نے اور زور سے تالیاں مارنا شروع کر دیا کہ حضور آ گئے ہیں, سرکار تشریف لے آئے. جب اور زور سے تصفیق کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے غور کیا کیا ہوا ہے. جب دیکھا تو سرکار پیچھے آ چکے تھے, سرکار پیچھے آ چکے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق الٹے پاؤں پیچھے لوٹے. حضور نے پشت پہ ہاتھ رکھا, ابوبکر نماز مکمل کرواؤ, نماز بولیے مکمل کرواؤ. تو حضرت صدیق نے حالت نماز میں ہاتھ اٹھا دیے, کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے نبی نے مجھے اس لائق سمجھا ہے. اللہ تیرا شکر ہے. یہ دعا کرنے کے بعد واپس آ گئے. یہ دعا کرنے کے بعد بولیے واپس آ گئے. حضور آگے بڑے, جماعت مکمل کی. جب سلام پھیر دیا, آقا علیہ السلام نے فرمایا, ہاں بھائی تم تالیاں کیوں مار رہے تھے نماز میں؟ تصفیق کیوں کر رہے تھے؟ تالیاں کیوں مار رہے تھے؟ تصفیق کس کو کہتے ہیں؟ الٹے ہاتھ پر یہ مارنا, تصفیق, تالیاں. تصفیق کیوں کر رہے تھے؟ تالیاں کیوں مار رہے تھے؟ کہ حضور بتا رہے تھے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں.
فرمایا اچھا چلو آئندہ کو ایسا معاملہ ہو تو اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ آئندہ کچھ ایسا نہیں کرنا، ادب بتایا کہ آئندہ بھی آ جاؤں تو تب بھی میرے لیے امام کو بتانا ہے کہ حضور آ گئے۔ فرمایا آئندہ کو معاملہ تو اللہ اکبر اونچی اونچی کہنا، تصفیق نہ کرنا، یہ عورتوں کا کام ہے، وہ حالت نماز میں ایسے ہاتھ باندھتی۔ فرمایا یہ عورتوں کا طریقہ ہے، تم نے نہیں کرنا۔ اچھا یہ تو مقتدیوں سے معاملہ ہو گیا، فرمایا ذرا امام میرے سامنے آئے۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا مصلی پر رہو، جماعت کرواؤ، پھر واپس کیوں آ گئے، پیچھے کیوں آئے؟ تو حضرت صدیق نے جو جواب دیا وہ عشق کی دنیا میں بہت بلند جواب ہے، بہت بلند جواب ہے۔ سنیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ نے حکم دیا تھا، بے شک آپ نے حکم دیا تھا، لیکن میرے آقا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، کا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا تھی کہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو جاتا؟ صوفیاء فرماتے ہیں مقام فنا پر جس نے سب سے پہلے کلام کیا وہ حضرت صدیق نے۔ انہوں نے سرکار کے سامنے اپنا نام نہیں لیا کہ حضور ابو بکر کا کیا مجال تھی، کیا طاقت تھی، کیا حیثیت تھی، نا اپنی ذات کو فنا کر دیا، اپنی ذات کو بولیے فنا کر کے کہنے لگے حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا تھی، آپ کے آگے کھڑا ہو جاتا۔ یہ عشق ہے کہ وہ حالت نماز میں بھی حضور کا احترام کرتے، حالت نماز میں بھی سرکار کا بولیے